السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع، اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل ضمیر یونیورسل. بڑے لوگ سادہ زندگی کیوں گزارتے ہیں، اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کلازٹس ایک سے ایک بڑھ کر فیشن اور نئے نئے سوٹ، نیک ٹائز اور ڈیزائنرز کلوز اکٹھے کرتے کرتے وہ قبر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور بعد میں جب مرنے کے قریب آتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا جو کلازٹس میں بھرے ہوئے ہنڈریڈس آف نیک ٹائز، کلوز، اور ان کی اس وقت ایک ارج ان میں پیدا ہوتی ہے جس کا خدا پر ایمان ہو، اور یہ ایمان ہو کہ اس کا سب کا حساب کتاب دینا ہے کہ اب میں ان کا کیا کروں. عام طور پہ جب وہ کوئی بھی بندہ یہ وفات پا جاتا ہے تو کلازٹس اس کے گھر والے بعد میں خالی کرتے ہیں. کئی سال تک ان کی یادوں کے طور پر ان کو ایسے ہی کلازٹس میں ہینگرز پہ لٹکائے رکھتے ہیں، اور کئی فوری طور پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو عزیزوں میں بانٹ دیں یا غریبوں میں بانٹ دیں. لیکن یہ آپ ایک یونیورسل فینومینا دیکھیں گے. لیکن آج میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسے حقائق بیان کرنے لگا ہوں جس سے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. ڈاکٹر نذیر صاحب 1960 کی دہائی میں گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے. ان کے پاس صرف 2 سوٹ تھے، ایک لانڈری میں ہوتا تھا اور دوسرا وہ پہنتے تھے. سلیپنگ سوٹ وہ عام طور پہ اپنے باتھ روم میں لٹکائے رکھتے تھے. جوتا وہ 4-5 سال کے لیے خریدتے تھے. وہ جوتا جب خراب ہو جائے تو اس کی مرمت کرا لیتے تھے، زیادہ خراب ہو جانے تو مجبوری میں نیا خرید لیتے. جب تک وہ مکمل طور پر وہ جوتا جواب نہیں دے دیتا تھا اس کو استعمال کرتے رہتے تھے. 1960 کی دہائی میں گورنمنٹ کالج کے پرنسپل اور ملک کے بڑے دانشور کا لائف سٹائل تھا، اور وہ ایسے پرنسپل تھے جو صدر ایوب خان کو بھی امتحان کے دنوں میں کیمپس آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. انہوں نے گورنمنٹ کالج کے 3 اطراف کی سڑکوں پر ہارن بجانے پر بھی پابندی لگا رکھی تھی کہ جب لیکچر ہو رہا ہو تو کوئی ہارن کے بجانے سے ڈسٹرب نہ ہو. آج جب آپ دیکھیں تو ہارن بہانا ایک فیشن ہے کہ میں دیکھیں میری طرف کہ میں کس طرح کی رکشہ یا گاڑی وہ چلا رہا ہوں، اور وہ اس کے اوپر آپ ہنسی مذاق ہوگا کہ یہ ہی سلسلہ آپ ہاسپٹل کے باہر دیکھیں گے، چاہے وہ ہارٹ پیشنٹس اس کے قریب سے گزر رہے ہوں، چاہے وہ کسی کے آپریشن کے، یعنی ان کو یہ بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ معاشرے میں ہماری تبدیلی آئی ہے گزشتہ 50 سال میں. ناؤ جب ہم اس طرف سے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بڑے انسان ہیں اور بڑا معاشرہ ہے وہ آپ کو ایسے ہی ڈاکٹر صاحب کی طرح وہ سادہ مزاج ملیں گے، کیونکہ سادگی ذہانت کا آخری درجہ ہے. انسانی ذہانت کے 5 درجے ہوتے ہیں، اور یہ میں ان طلباء کے لیے یا ان اپنے عزیز دوستوں کے لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں. پہلے درجے کے انسانوں کو اسمارٹ کہا جاتا ہے، یعنی انٹیلیجنٹ ہے. دوسرے درجے میں ذہین لوگ آتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں جو ذہین لوگ آتے ہیں یہ آپ حیران ہوں گے کہ ان کو بریلینٹ کہا جاتا ہے. تیسرے درجے میں یعنی بریلینٹ لیول کے جینیس، یعنی آئنسٹائن جیسے لوگ جنہوں نے کوئی بیسک ریسرچ کی اور دنیا میں اپنا نام پیدا کیا ہو، وہ لوگ آتے ہیں. لیکن انسانیت کی ذہانت کا آخری درجہ جو ہے وہ سادگی ہے، اور وہی درجہ جو ہے پاکستان میں یا ہم لوگوں میں وہ موجود نہیں رہا. سادگی ذہانت کی ایک ایسی
چیز ہوتی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام نبی، تمام اولیاء کرام اور سائنسدان اور بین الاقوامی لیڈر سادہ تھے۔ وہ چھوٹے سے کمروں میں رہتے تھے، تو ان کے لیے محلات یا بڑے بڑے وہ فارم ہاؤسز یا اس طرح سے وہ اسپائرل سٹیئرز اور وہ اس طرح کی چیزیں وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور بڑی سادگی سے زندگی گزارتے تھے۔ اس سلسلے میں جاپان، چین اور جرمنی کی مثال، یہ تینوں دنیا کی بڑی معیشتیں ہیں، لیکن ان کے لوگ انتہائی سادہ اور عاجز ہیں۔ آپ ان سے راستہ بھی پوچھیں گے تو یہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو صحیح راستہ بتائیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور وہ آگے آپ کو روڈلی آگے چلے جائیں، جو کہ عام طور پہ آپ کو پاکستان میں ملے گا۔ وہ چھوٹے گھروں میں رہتے تھے اور کم سے کم وسائل میں زندگی گزارتے۔ ہمارے شہروں میں آج بھی لنڈے کے کپڑے بکتے ہیں، اور یہ کپڑے امیر ملکوں کے عوام گفٹ کے طور پر دیتے ہیں۔ یورپین لوگ ہر سال اپنے فالتو کپڑے این جی اوز کے حوالے کر دیتے ہیں، اور این جی اوز انہیں تیسری دنیا کے ملکوں میں بھجوا دیتی ہیں۔ جاپان میں سیکنڈ اسٹریٹ کے نام سے ایک اسٹورز کی ایک چین ہے، جہاں دکانیں ہی دکانیں ہیں جس میں سیکنڈ ہینڈ اشیاء بکتی ہیں، اور آپ کو وہاں جرابوں سے لے کر رولیکس سے گھڑیاں تک مل جائیں گی۔ اور یہ جاپانی لوگ تھوڑا عرصہ استعمال کے بعد اشیاء کو آدھی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں، اور سٹورز انہیں دوبارہ فروخت کر دیتے ہیں، اور انہیں استعمال کرتے ہوئے کسی کو برا نہیں لگتا۔ آپ کو یہ سادگی دنیا کے بڑے لوگوں میں بھی ملتی ہے۔ میراجی دیسائی جو بھارت کے وزیر اعظم تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس صرف 2 پاجامے تھے اور 3 کرتے۔ یہ کپڑے وہ پہنتے رہے، جب وہ پھٹ گئے تو ان کی بیگم نے کرتے کاٹ کا رومال بنا دیے، اور دیسائی صاحب باقی زندگی وہ رومال استعمال کرتے رہے۔ ایپل کمپنی کے بانی اور مالک اسٹیو جابز نے پوری زندگی جینز کی سستی سی پینٹ پہنی اور $10 کی سیاہ شرٹ پہنے رہتے تھے۔ ان کے گھر کے فرنیچر بھی نہیں تھا، اور وہ فرش پر سوتے تھے اور انتہائی تھوڑی سی سستی سی خوراک کھاتے تھے۔ میں اس لیے یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی جو بڑھائی ہے وہ آپ کے بڑے بڑے بنگلوں میں، یا وہ آپ کی بی ایم ڈبلیو یا مرسیڈیز یا ان میں یہ نہیں ہے، بلکہ وہ چیز ہے جو آپ انبیاء میں اور بڑے بڑے سائنسدانوں میں اور ان جنہوں نے ریسرچ کی ان میں آپ دیکھیں گے۔ اور کیا یہ ایسی عادت کو چھوڑنا کوئی مشکل کام ہے؟ مرنے کے بعد آپ کے وارڈروب سے یعنی 3 جوتے نکلیں، 2 پینٹس اور 5 گسی ہوئی وہ شرٹس ملی۔ اب یہ اسٹیو جاب صاحب کی جو ٹوٹل چیزیں جو ان کی وفات کے بعد ان کی وارڈروب سے ملی۔ بل گیٹس کے کپڑے بھی اگر آپ دیکھیں سستے اور سستے ہوتے ہیں۔ آپ 3 رنگوں کے سستے سوٹ میں دیکھیں گے، اور سوٹ بھی برسوں وہ استعمال کرتے ہیں۔ وارن بفٹ دنیا کا ایک امیر ترین آدمی ہے، آج بھی اپنے اسی پرانے چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے، پرانے سوٹس پہنتا ہے، اور $5.5 کا میکڈونلڈ کا برگر کھا کر سوتا ہے۔ دنیا کے اس وقت کے امیر ترین شخص ایلون مسک، جو اس وقت ٹویٹر کے مالک ہیں، نے اپنے تمام گھر مالیت جن کی $134 ملین ہے بیچ دیے ہیں۔ آپ اس کا کوئی اپنا ملکیتی گھر نہیں ہے، یہ آفس کے چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں، اور اس کا لائف سٹائل عام مڈل کلاس امریکی سے بھی کم ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں۔ عبدالستار ایدی صاحب پوری زندگی مردوں کے جوتے پہنتے رہے، انہی کے کپڑے پہنتے رہے، ان کی ٹوپی کی مالیت بھی $2 ہوتی تھی، لیکن اس شخص نے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بنائی۔ زندہ لوگوں میں سید بابر علی کمال انسان ہیں، یہ 97 ایئرز کی ان کی عمر ہو چکی ہے،
لمز میں ابھی تک بھی وہ ایسے ڈپارٹمنٹس بنا رہے ہیں جو 10 سال بعد مکمل ہوں گے. پتہ نہیں اس وقت تک وہ زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں، لیکن آپ ان کی کاوش دیکھیے. آپ ان کے کپڑے اور جوتے دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ گاڑی بھی کپڑوں کی طرح سستی استعمال کرتے تھے اور ابھی تک کرتے ہیں. سیٹھ عابد جو وفات پا چکے ہیں، ان کی سادگی بھی مشہور تھی. وہ ہمیشہ ایک ہی قسم کی شلوار قمیض پہنتے تھے. ان میں ایک بار وجہ پوچھی تو ان کا کہنا تھا کہ جب 2-3 شلوار قمیضوں میں گزارا ہو سکتا ہے تو پھر مجھے اپنی الماری بننے کی کیا ضرورت ہے. میں ریڈ 5 فاؤنڈیشن کے بانی محمود صاحب سے بھی ان کی مثال دینا یہاں ضروری سمجھتا ہوں. اس شخص نے ملک میں 400 اسکول اور کالج بنائے. اس وقت بھی ان کے اسکولوں میں 1.5 کے قریب طالب علم پڑھ رہے ہیں، مگر آپ اس شخص کی زندگی دیکھیں گے کہ بے حد سادہ تھی. انہوں نے 30 سال بعد بھی وہی سویٹر پہنا ہوتا تھا جو انہوں نے پہلے اسکول کی افتتاح پر پہنا تھا. ان سے جب وجہ پوچھی گئی تو ان کا جواب تھا کہ سویٹر کا کام سردی روکنا ہے، اور اگر میرا سویٹر یہ کام کر رہا ہے تو پھر مجھے نیا سویٹر خریدنے کی کیا ضرورت ہے. اس سے خام خواہ دولت اور رقم ضائع ہوگی. اسے محفوظ رکھنے کی کوفت بھی اٹھانی پڑے گی اور کسی ایسے شخص کی حق تلفی بھی ہوگی جس کے پاس سویٹر نہیں ہے. یہ سن کر آپ کا بھی حیران ہوں گے اور آپ کا بھی دل چاہے گا کہ ان کا اس قسم کی جو ان کی سوچ ہے وہ کتنی سچی، کتنی صحیح اور کتنی عظیم اور کتنی بڑی ہے. میں یہ باتیں صرف آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بھی کوئی اس ولاگ کو میرے کو دیکھتا ہے اور اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا کوئی ریفر کرتا ہے کسی دیکھے، تو آپ سے دیکھیں گے کہ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ کے گھر سے کیا نکلا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے صرف کچھ جو 2 کھجوریں اور ایک وہ مشک تھی جو چمڑے کی تھی، اور وہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. میری گزارش یہ ہے کہ اگر اس طرح ہو تو کس حد تک غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے اور کس حد تک ہم اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا ہے اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، اور اس میں کس طرح کی خوشی ہمیں ملتی ہے. اور حوث کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی. ایک کے بعد دوسری یا کوئی فیشن آ جائے گا، اور یہاں مقابلوں میں آج کل بہن بھائی، کولیگز، اور ایون جو خاص طور پہ جو چھوٹے لوگ ہیں کسی طرح سے انہوں نے چاہے کرپشن سے دولت کٹھی کی ہے. آپ کے سامنے یہ ایک سیاستدان ہیں، میں ان کا نام لوں نہ لوں لیکن آپ خود جان جائیں گے، جو بڑے فخر اور غرور سے اپنی گھڑی بتاتے ہیں کہ اتنے کروڑ کی انہوں نے ایک گھڑی پہن رکھی ہے. ارے بھائی، گھڑی نے وقت ہی بتانا ہے، چاہے وہ آپ کے موبائل پہ اس وقت آپ دیکھ لیں یا کمرے میں لگے ہوئے کلاک میں دیکھ لیں، تو آپ نے اتنے کروڑوں روپے کر کے آپ کس کو امپریس کر رہے ہیں. لیکن انسان کی جو حوث ہے وہ اس کو بڑے بڑے برے کام اس سے کرواتی ہے، اور وہ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ بڑی جلدی وہ 6 فٹ کے ایک گڑھے میں چلا جاتا ہے اور وہاں قبر میں جا کر ان سب چیزوں کا حساب دینا ہوتا ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ کہ جو میں نے عرض کیا ہے، اس کو جو بھی سنے گا وہ اپنی زندگی میں سادگی لانے کی کوشش کرے گا، اور یہ اس کا بہت بڑا پن ہوگا. اور میں آپ سے اجازت لیتا ہوں.